رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو عرض کریں کہ آئیں اپنا دیدار کروا دیں میرے بچے کو آخری. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے حویلی مبارک سے نکلے اور تمام صحابہ کو اکٹھا کیا اور چل کر پڑے اس بچے کے گھر کی طرف. جب وہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہوئے تو آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اس بچے کے پاس آ کر بیٹھ گئے, اس بچے کو کلمہ پڑھایا, وہ بچہ مسلمان ہو گیا. اب وہ جو یہودی شخص تھا وہ تو روایت لے کر کھڑا تھا. ہمارے یہاں جب کوئی بیمار ہو جاتا ہے سورہ یاسین پڑھتے ہیں اور کلام پڑھتے ہیں, تو اس وقت میں وہ قرآن نہیں تھا تو قرآن کی تلاوت کی جاتی تھی. تو وہ یہودی تھا, وہ اپنے بچے کے اوپر قرآن پڑھ رہا تھا. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس یہودی سے پوچھا اس قرآن میں میرا ذکر ہے؟ یہودی نے انکار کر دیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کا ذکر اس قرآن میں نہیں ہے. تو جہاں پر میرے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر تھا اس بدبخت نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اسم مبارک پر اپنا ہاتھ رکھ لیا, لیکن قربان جاؤ اس دن عاشق پر وہ بول اٹھا, کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرا باپ جھوٹ بول رہا ہے, آپ کا ذکر قرآن میں ہے, میں نے خود پڑھا ہے, ابھی یہ آپ کے آنے سے پہلے مجھے خود سنا رہا تھا, یہ جھوٹ بول رہا تھا, ذکر قرآن شریف میں ہے. اس بچے کا جب آخر ایام آیا تو بچہ اٹھا مصطفیٰ کے قدموں میں گرا اور روح پرواز ہو گئی. اور وہ یہودی بولا نعرے رسالت, نعرے تحقیق, نعرے غوث اعظم, ایک مشہور کے دوارا بھائی خدا کا حبیب امید. تو وہ بچہ جب اس کا وصال ہو گیا اس کا یہودی باپ بولا اب یہ ہمارا نہیں ہے, مسلمان ہو چکا ہے, تو آپ لے جائیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بچے کو اٹھایا اور مسجد شریف میں تشریف لے آئے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بچے کو غسل دیا, کفن پہنایا. جب جنازے کے لیے تشریف فرما ہوئے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے پیر کی جو انگلیاں ہیں ان کے بل چل رہے تھے. تو صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے پاؤں کی انگلیوں کے بل چلنے کی وجہ کیا ہے, آپ ایسے کیوں چل رہے ہیں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس ننھے عاشق کے جنازے میں آسمان کے تمام ملائکہ زمین پر اتر آئے, پیر رکھنے کی جگہ نہیں ہے کہ میں پورا اپنا قدم مبارک رکھ سکوں, تو اس لیے میں اپنے روحوں کے بل چل رہا ہوں. تو تمام ملائکہ زمین پر اتر آئے ہیں. جب نماز جنازہ ہوئی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس بچے کو لے کر قبر کی طرف چلے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خود اس بچے کی قبر میں اتر گئے. شان دیکھو نے ایک عاشق کا. جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس بچے کی قبر میں اترے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھوں سے بچے کو دفنایا, اور دفناتے ہوئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا پسینہ مبارک اس بچے کے کفن پر گر گیا. رسول اللہ کا پسینہ اس بچے کے کفن پر گرا. یہاں ایک عاشق رہا نہیں گیا, تڑپے اور بول اٹھے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ, کاش اس بچے کی جگہ میں ہوتا, رسول اللہ اپنے ہاتھوں سے مجھے غسل دیتے, کفن پہناتے, میرا جنازہ پڑھاتے اور اپنے ہاتھوں سے مجھے قبر میں اتارتے. اور سب سے بڑی بات ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا پسینہ مبارک میرے کفن پر گرتا. یہ تھا وہ صحابہ کا عشق, یہ تھی ان کی اتباع, یہ تھی میرے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی. ایک صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ ایسے مجلس لگا کر بیٹھے ہوئے تھے, محفل کرتے تھے. تو ایک صحابی ابھی مسلمان نہیں ہوئے تھے, ایمان لانے سے پہلے وہ آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کی مجلس میں آ کر بیٹھ جاتے. جیسے جیسے آتے جاتے بیٹھتے تھے وہ جو دل پر کفر تھا وہ ختم ہوتا گیا اور نور روشن داخل ہوتا گیا. تو وہ جو صحابی رسول تھے تو ان کا والدین نہیں تھے, ایک ماں تھی اور ایک چچا تھا. وہ اپنی چچا کی کفالت میں رہتے تھے اور جو بکریاں چراتے تھے وہ بھی اپنی چچا کی بکریاں تھی. ان کی بکری کو چرا کر ان سے جو گزر سفر ہوتا تھا اپنا اور اپنی ماں کا گزر سفر اپنے چاچا کی بکری چروا کر کرتے تھے. ایسے ہی وقت گزرتا گیا, وہ جب بکری چروانے آتے بکریاں کی کرتی وہ صحابہ کی محفل میں آ کر بیٹھ جاتے. جیسے جیسے وہ بیٹھتے گئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا عشق اور محبت ان کے دل میں داخل ہوتے گئی, رہا نہیں گیا. سیدھا اپنے چاچا کے پاس گئے, بولا اے
چچا مجھے اجازت دے، میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حضور میں جا رہا ہوں. لیکن چاچا نے منع کر دیا، نہیں جانا، ہم مسلمان نہیں ہیں، ہم نے نہیں جانا ان کے محفل میں. لیکن وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا عشق داخل ہو چکا تھا، تو ایسے ہی آتے کہ محفل میں بیٹھتے گئے. لیکن پھر گیا اپنے چاچا کے پاس، پھر بولا چاچا اجازت دو، رسول اللہ کی محفل میں جانا ہے. اور چاچا نے پھر منع کر دیا. پھر کچھ دن گزر گئے، جب عشق غالب آ گیا، عشق نے جوش مرا، رہا نہیں گیا. چاچا کے پاس گئے، چاچا کو بولے اے میرے چاچا اجازت دے، میں رسول اللہ کے پاس جا رہا ہوں. تو چاچا نے منع کر دیا. پھر کہا چاچا اجازت دے، کہا نہیں. پھر پوچھا 3 بار نے کہا مجھے اجازت چاہیے، اس نے کہا اجازت نہیں دوں گا. اس کے بعد عشق داخل ہو چکا تھا. اس نے جب جوش میں آیا کہا کہ چاچا تم اب اجازت دے نہ دے، میں رسول اللہ کے حضور میں جا رہا ہوں، میں رسول اللہ کے حضور میں جا رہا ہوں. وہ چاچا جو اس کا تھا، اس نے کہا کہ ایک شرط رکھتا ہوں، یہاں پر بکریاں تو میری چڑھواتا ہے، ان سے اس کا گزر سفر ہوتا ہے، اس کی ماں کا گزر سفر اس سے ہی ہوتا ہے. اس نے کہا جو بکریاں یہ چھین لوں گا. کہا پرواہ نہیں، دی تجھے. کہا اور جو سامان ہے وہ بھی لیا، سب دیا. وہ بدبخت بولا کہ جو کپڑے پہنے ہیں یہ بھی میرے ہی اتار کر دے، سر پر ٹوپی تھی اتار کر دی، قمیص اتار کر دی. اب اس وقت میں کیا بند ہوتا تھا، سلوار نہیں تھی. اس نے کہا یہ بھی میرا ہے. اپنی ماں کے پاس چلے گئے. بولا اے میری اماں جان، رسول اللہ کے حضور میں جانا ہے. لیکن چاچا نے کہا کہ سب کچھ مجھے دے پھر جا، اب کچھ بھی نہیں بچا، ایک میرے پاس بند بچ گیا، اگر گھر میں کچھ کپڑا ہے تو وہ مجھے دے، میں اپنے کاندھوں پر اوڑھ کے رسول اللہ کے حضور میں جا سکتا. جب اس ماں نے بولا بیٹا گھر میں ایک ریلی پڑی ہوئی ہے اور کچھ بھی نہیں، ایک ریلی ہے، اور ماں نے اس ریلی کے 2 ٹکڑے کر دیے، ایک انہیں نیچے باندھ لیا، ایک کاندھوں پہ اڑا. وہ جو تابت تھا وہ بھی چاچا کو دیا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حضور میں چلے گئے. جب یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حضور میں پہنچے تو آقا کا دیدار بھی نصیب ہوا، اور آقا نے کلمہ پڑھایا، وہ مسلمان ہو گئے. جب جو بھی گزرتا گیا آقا جو عالم صلی اللہ علیہ وسلم تو وہ صحابی جب ان کا آخری ایام آ گیا وہ بیمار پڑ گئے. رسول اللہ کے حضور میں عرض کی اے میرے آقا آخری دیدار کروا جائیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس اصحابی رسول کے گھر پر چلے گئے، اسے اپنا دیدار کروایا. اور اس اصحابی کا شان دیکھو، پہلے کافر کا بیٹا تھا، رسول اللہ کی محفل میں بیٹھا. محفل کا اتنی برکت ہے، اتنی عظمت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے اپنی گود میں لٹا لیا. اس سے بات ہو کیا ہونا چاہیے، رسول اللہ کی گود میں آرام کرے تھے. اس کا سر رسول اللہ کی گود میں رکھا تو جو نظریں تھی وہ رسول اللہ کے چہرے سے ہٹ نہیں گئی تھی. وہ ایک جگہ پر ٹیک کے ہی ایسے ہی ٹکی رہی، کلمہ پڑھا، اپنے مالک کے پاس جا پہنچے. تو جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے لے آئے اور کفن دفن ہوا، جب جنازہ پڑھایا، تدفین کا وقت آیا تو آقا صلی اللہ علیہ وسلم اس اصحابی رسول کی قبر میں اتر گئے اور اصحابی کو اپنے ہاتھ مبارکوں سے فرمایا کہ میرے بھائی کا جنازہ ہے، مجھے دے دو، میں اسے اپنے ہاتھ سے قبر انور میں اتاروں گا. یہ ایک یہودی شخص کا رسول اللہ کے محفل میں آیا، رسول اللہ نے عشق کی، ان کی تعلیمات پر عمل کیا، محبت کی، اس کا صلہ یہ ملا. اللہ تعالیٰ سے عرض کرتے ہیں جو کچھ ہم نے آپ کے سامنے بیان کیا آپ نے سماعت فرمایا. اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. سبحان اللہ. ॾाढो सुहिणो ऐं मज़ेदार किताब खे हींअर आउं किताब सानी जे लाइ दावत रखंदुसि हिन मदरसे जे तालिब इल्म